تو ذرا امیجن کریں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو کیسے عمل بھی ہوا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے کا یا رسول اللہ، میں نے حالت حیض یعنی پیریڈ میں نے اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کر بیٹھا ہوں، اب یہ غلطی کر بیٹھا ہوں، کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک جاندار آزاد کرو۔ آج کے دن جاندار چیز کی کم سے کم قیمت 1 دینار ہے۔ اچھا، اب یہ کوئی جاندار سے مراد جانور نہیں بلکہ انسان۔ ظاہر ہے کہ جانور تو جتنے اپنے فارم میں جتنے بنے ہوتے ہیں وہ تو آپ کی فیملی کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں نا، اور وہ بھاگتے بھی نہیں ہیں کہ ان کو آپ کہیں وہ کر دیں آزاد، بلکہ مین فوکس تھا انسانوں کو آزاد کرنا۔ سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکہ مکرمہ جب فتح ہوئی تھی تو اس کے بعد ایمان لائے تھے، تو انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے 100 غلام آزاد کیے تھے اور ضرورت مند مسافروں کی سواری کے لیے 100 اونٹ بھی فراہم پوری زندگی تک وہ کرتے آئے تھے۔ تو اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے مزید 100 اونٹ ضرورت مندوں کو دیے اور 100 غلام بھی آزاد کیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ان نیک اعمال کا آپ نے جو فرمایا ہے تو میں کیا دور جاہلیت میں جو کر چکا ہوں اس کا کیا ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیکیاں آپ اسلام لانے سے پہلے کر چکے وہ سب کی سب قائم رہیں گی آپ پہ۔ تو اس سے آپ یہ دیکھیے کہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ جو ایمان تو بہت بعد میں لائے تھے لیکن نیکیاں اس وقت بھی وہ کرتے تھے۔ تو یہ سچویشن تھی، اور یہ وہ بھی صاحب تھے، وہ صحابی بھی تھے کہ ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی فیملی پہ بائیکاٹ پورے مکہ والوں نے کیا ہوا تھا کہ جناب ان سے کوئی چیز ان سے خریدنی بیچنی نہیں ہے۔ تو یہ فائنینشیل کرائسس میں آ گئے تھے اور یہ 3 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا تھا۔ تو اس میں حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نیک لوگوں میں سے ایک تھے کہ جو کھانا رات میں چھپا چھپا کے لے جاتے ہوتے تھے، ایسے لوگ بھی تھے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ پھر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سکھایا، تو اس پہ عمل کتنا ہوا؟ اس کے لیے آپ وہ دیکھ لیں زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے مثال عرض کی، ایک اور دیکھیں، اسق ایک صاحب تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، وہ مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے تھے، کہتے تھے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ یہ اسق کو ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسق کو آزاد بھی کر دیا۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے، یعنی اب وہ ظاہر ہے کہ غلام تھے عمر رضی اللہ عنہ کے، وہ دعوت دیتے رہے لیکن ساتھ بتاتے رہے بھی دین پہ کوئی جبر نہیں ہے، آپ اگر دل میں چاہو تو تم کرو، ورنہ ہم لوگ تو یہ بھی کر سکتے تھے نا کہ مذہبی طور پر جبر بھی کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا، اور پھر غلام کو ایسے آزاد بھی کیا۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنا ایک کرسچن غلام آزاد کیا تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کے ترکے میں مال تھا اور اس کا سوائے عمر بن عبدالعزیز کے اور کوئی وارث بھی نہیں تھا، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ترکے کو بیت المال میں داخل کیا۔ اب یہ کون تھے؟ اب یہ صحابی نہیں تھے بلکہ یہ بنو امیہ کے خلیفہ تھے، اور نسل ان کی یہ تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پوتی کے بیٹے تھے، یعنی پڑپوتے ہوئے۔ تو اس طرح سے یہ تھا معاملہ، اور انہوں نے ایک
ان کے کرسچن غلام تھے وہ آزاد کیے، اور وہ غلام کی اتنی بڑی انہوں نے اچھا بزنس کیا، کچھ کیا ہوگا تو اتنی بڑی رقم تھی. اچھا، اور اصول یہی تھا کہ پہلے تو وراثت ظاہر ہے کہ اس کی اپنی فیملی کو دی جائے گی، لیکن اب وہ صاحب اتنا بزنس کیا لیکن ان کی شادی وادی نہیں کی ہوگی، تو اب وہ غلام کی اتنی بڑی اماؤنٹ تھی، تو پھر اس کے لیے اصول یہی آتا ہے کہ بھی وہ جس نے بھی آپ کو غلام کو آزاد کیا تھا تو اس کو یہ رقم ملے گی. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو وہ ملی، وہ پوری وراثت اپنے آزاد غلام کی، لیکن انہوں نے اس کو حکومت فنڈ میں کیا تاکہ لوگوں کی خدمت پہ استعمال کرے. پھر مزید ایگزامپل آپ، اچھا یہ اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں نے ہی پوری یہ ہسٹری نہیں لکھی، نان مسلمس نے بھی لکھی ہے، تو اس کے لیے آپ یہ گولڈ زہر انہوں نے محمد اینڈ اسلام کی ہسٹری میں پوری غلامی کی تفصیل پہ انہوں نے کیا ہوا. ڈاکٹر حمید اللہ جو انڈیا کے حیدرآباد کے بڑے اسکالر ہیں، تو انہوں نے اپنی بک میں یہی سچویشن تفصیل سے انہوں نے کی. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ بھی آپ قیمتی غلاموں کو زیادہ آپ آزاد کریں. کیوں؟ اب اس کی وجہ کیا ہے دیکھتے ہیں پہلے حدیث کو. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جی کون سا عمل سب سے زیادہ بہتر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا. میں نے عرض کیا کہ کس غلام کو آزاد کرنا سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ قیمتی ہو اور اپنے آقاؤں کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ ہو. میں نے عرض کیا جی اگر میں ایسا نہ کر سکا پھر؟ آپ نے فرمایا پھر کسی کاریگر یا کسی غیر ہنرمند فرد کو مدد ہی تم سکھا ہی دو، انہیں اتنا ہی کر لو. میں نے عرض کیا جی اگر یہ بھی نہ کر سکا تو آپ نے فرمایا کہ پھر آپ لوگوں کو اپنی برائی سے بچائیں، یہ بھی ایک صدقہ ہے کہ آپ خود اپنے آپ پر کریں گے تاکہ لوگوں کو کوئی نقصان نہ ہو. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ زیادہ قیمتی غلاموں کو آزاد کرنے کا کیوں؟ اس لیے کہ قیمتی غلام وہ ہوتے تھے کہ جن کی صحت بھی اچھی ہے، نوجوان ہے، اور اس کے ساتھ ان میں ہنر بھی اچھا آتا ہے کہ وہ بزنس میں وہ بڑا اچھا کام کرتے تھے. تو ظاہر ہے کہ ان کو آزادی اس لیے زیادہ اہم تھی، اس لیے کہ یہ انڈیپینڈنٹلی رہ سکتے ہیں آسانی سے. لیکن ظاہر ہے کہ جو بہت بزرگ ہو گئے، بہت بوڑھے غلام ہیں، تو ان کو آزادی کی ضرورت ہی نہیں، تو ان کو کریں تو پھر اب وہ کہاں جا کے رہیں گے؟ کھانا ان کا کہاں سے آئے گا؟ ان کی میڈیسنز کہاں سے آئیں گی؟ یہ ایشو تھا نا. تو اس لیے وہ خود غلام پہ یہی چاہتے تھے ٹھیک ہے آقا کے ساتھ رہیں تاکہ چلو گھر بھی ملا رہے، کھانا بھی ملتا جا رہا، میڈیسنز بھی چلتی جائے ان کی. تو اس لیے ان کے لیے فرمایا کہ بھی یہ ان کو اب زیادہ کریں.